پہنچے۔ آج ہم ملتان گلگشت میں محترم عزت مآب بہت ہی عظیم قلمکار دانشور مفکر جناب ڈاکٹر مختار ظفر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں وہ اپنا پہلے تعارف کرا دیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، میں دلبر مولوی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرے حالات جاننے چاہے، اس کے لیے میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں پیدا تو انڈیا میں ہوا تھا، ہے جی، تو ضلع جلندھر تحصیل نکودر ہے ہماری، اور یہ جو کرنل لائی بخش جس نے قائد اعظم کا علاج کیا تھا، یہ اس کے سامنے میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس کی کوٹھی کے سامنے ہمارا گھر ہوا کرتا تھا۔ تو پارٹیشن میں ہم لوگ آئے، پہلے ہم اپنا شیخو پور آئے، لیکن وہاں سیم بہت تھی، پھر ہمارے رشتہ دار یہاں ہمیں بہاول پور لے آئے۔ تو یہ بہاول پور جو ہے نا اسٹیٹ تھی پہلے، اس وقت یہ 50s کی بات ہے، یہ اسٹیٹ تھی، اور اس میں جو تعلیمی سسٹم بہت اچھا تھا۔ تو وہاں ایک مڈل اسکول تھا چکر نمبر 88 فتح حاصل پور کے نزدیک، اس مڈل اسکول کی پڑھائی سب بہت اچھی تھی، تو میں اس میں پڑھتا رہا اور میں بہترین اسٹوڈنٹ رہا۔ اس میں مجھ سے زیادہ ہمارے اسکول کا کردار ہے کہ وہ میرے خیال میں اس وقت اسٹیٹ کے بہترین اسکولوں میں سے 4-5 اسکولوں میں سے بہترین اسکول تھا۔ وہاں میں نے میڈل کیا اور میں ڈسٹنکشن کے ساتھ میڈل کیا۔ پھر میں نے گورنمنٹ کالج حاصل پور میں ایڈمیشن لیا۔ یہاں کوئی حالات اچھے نہیں تھے، ہمارے ایک بہت ہی اچھے اور اس کے اپنا کیا نام ہے آپ کے محسن حجاز صاحب کے کلاس فیلو تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، ایم اے انگلش کے، حمید شاہ صاحب، تو وہ ہمارے انگلش ٹیچر ہوتے تھے۔ ان کی ٹرانسفر بہاول پور ہوئی، تو انہوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ تم چلے جاؤ، یہاں پالیٹکس بہت ہے۔ تو چنانچہ میں پھر نا اتفاق سے ہمارے نزدیک کے اپنا چودھری محمد علی صاحب وہاں ڈارا واڑے ہائی اسکول ہوتے تھے، وہ مجھے پھر وہاں لے گئے۔ تو میں نے ڈارا واڑے اسکول میں جو ہے نا ایڈمیشن لی، اور میرا خیال میں 2-3 ماہ رہتے تھے میٹرک کے امتحان میں۔ اس وقت میں گیا ہوں 7 سیکشن تھے 10ویں جماعت کے، تو میں جب گیا ہوں تو میرا 15-16 نمبر تھا، لیکن میں نے اسٹرگل کی اور بالآخر میں نے ٹاپ کیا وہاں، ٹاپ کیا وہاں بھی، پرانا ریکارڈ بھی توڑا، اور بہاول نگر میری پوزیشن بھی تھی۔ پھر اس کے بعد میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا کہ میرے وسائل نہیں تھے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس سال رہنے دو، کیونکہ بہاول پور میں یہ تھا کہ نہری پانی پر ساری جو ہے ایگریکلچر جو ہے اس کا انحصار سارا نہری پانی پر ہوتا ہے۔ اگر پانی نہروں میں نہیں آ رہا، پانی بندی ہے، تو پھر فصلیں نہیں ہوتی، تو اس سال فصلیں نہیں ہوئی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ابھی اس سال تم رہنے دو، اگلے سال تمہیں ایڈمٹ کرا دیں گے۔ لیکن جب ہیڈ ماسٹر صاحب کو پتہ چلا، چودھری غلام قادر ہیڈ ماسٹر تھے وہاں، اور وہ جٹ تھے، بڑے دلیر اور دبنگ قسم کے ہیڈ ماسٹر، تو انہوں نے پتہ چلا، تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ پھر مجھے اپنا اکتوبر میں جو ہے نا 24-25 اکتوبر کو ایس سی کالج بہاولپور میں انہوں نے مجھے ایڈمٹ کروایا۔ تو وہ وہاں میں، اور انہوں نے مجھے کتابیں بھی لے کر دی۔ اب یہ تھا کہ تمہیں ہم کچھ نہ کچھ خرچہ بھی دیا کریں گے، کیونکہ میرے وسائل نہیں تھے۔ لیکن وہ ہمیں ایک دن نا ہمارے ایک ٹیچر آئے وہاں ایس سی کالج بہاولپور میں، یہ تھا کہ اگر کوئی پروفیسر جو ہے نا وہ چھٹی پر ہے تو کوئی دوسرا ٹیچر جو ہے نا وہ اس کی کلاس لے لیتا تھا۔ تو وہ ایک غلام نبی طارق صاحب تھے، جماعت اسلامی کے، بلکہ جماعت اسلامی کے رکن بھی تھے، یعنی امپلائی ہوتے ہوئے، اور اس کی عربی بہت اچھی تھی، جامعہ ازہر میں بھی وہ گئے تھے۔ تو وہ ہماری کلاس لینے آئے، تو میری اپنی عربی بہت اچھی تھی، میری اپنی اچھی اسپوکن تھی عربی میں۔ وہ کلاس لینے آئے تو میں نے ان سے عربی میں گفتگو کی۔ اس نے کہا اچھا تم نے عربی کہاں سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی مڈل اسکول سے پڑھی ہے، ہائی اسکول سے پڑھی ہے۔ کہنے لگے نہیں کہ تم نے کسی مدرسے پڑھی ہے۔ میں کہا جی مدرسے والوں کو تو بولنا نہیں آتی ہے جی، تو ہمیں دو لڑکے ہم جو ہے نا عربی بول لیتے ہیں جو ہمارے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کوئی کلام۔ میں نے کہا سر کوئی مجھے ٹیوشن دلا دو۔ انہوں نے پھر ایک ٹیوشن مجھے ماڈل ٹاؤن میں دلا دی، اور ہم جو ہے نا وکٹوریہ اسپتال کے پاس رہتے تھے، تو وہاں سے پھر میں ماڈل ٹاؤن جایا کرتا تھا، اور ہاں تقریباً بڑی تیزی سے جانا، بڑی تیزی سے آنا، کوئی سائیکل وغیرہ بھی نہیں تھی میرے پاس۔ تو ہمارا ایف ایس سی پھر میں، کیونکہ میرے ایک تو لیٹ ایڈمیشن ہوئی، دوسرا یہ تھا کہ میں تیاری سے ہی نہ کر سکا۔ اگرچہ مجھے وہاں ایک ٹیچر جو ہے نا ہمارے جو انگریزی ٹیچر تھے جمیل لکھنوی صاحب، وہ مجھے بہت فیوریٹ ٹیچر، اب تک فیوریٹ ہے۔ تو ٹیچر بہت اچھے ملے، لیکن میں کوئی اچھی کارگزاری نہ کر سکا، یعنی میں اچھے نمبر نہ دے سکا۔
تو پھر میں نے میرے وسائل نہیں تھے. اس کے بعد ہے نا ان دونوں بلدیاتی اسکولوں میں یہ سائنس ٹیچروں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. ٹھیک تو ہے. میں ایفرسی تھا تو مجھے گگو میں اپنے کسی دوست نے یا کسی مہربان گورنمنٹ اپنا ہائی اسکول گگو مجھے میری جاب دلا دی. وہاں میں سائنس ٹیچر بنا گگو منڈی میں. گگو منڈی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میں محنت بہت کیا کرتا تھا, بہت اچھا اسٹوڈنٹ بھی تھا اور اچھا ٹیچر. یہ کس دور کی بات, سن کی بات ہے؟ یہ 60s کی بات ہے. 60s 60 کی دہائی. ہاں 60s کی بات ہے, اوائل 60s کی بات ہے. ٹھیک. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اپنا حرمات صاحب نے کہا کہ تم محنتی لڑکے ہو تو یہاں تو چونکہ گگو ہے مین روڈ پر ہے, یہاں تو کچھ سائنس ٹیچر آ جائے گا. ٹھیک ہے. میں ایسی جگہ ٹرانسفر کراؤں گا جہاں کوئی جب تک چاہو وہاں بیٹھے. ٹھیک ٹھیک. پھر وہ انہوں نے میرا 127 بھی ہائی اسکول ہے, وہ بگڑا جملیرا اس کی طرف جاتے ہیں نا, آر والے سے نا بہت برے والے کی طرف. صحیح. پہلے اسٹیشن آتا ہے ایک لیفٹ سائڈ پر محمد نگر, نام اس کا پہلے فتنہ تھا, پھر اس کا نام محمد نگر. وہاں سے اپنا تھانہ احمد یار 10 میل کے فاصلے پر اس کے نزدیک اسکول تھا 127 بھی. اچھا. تو وہ وہاں مجھے ٹرانسفر کروا لیا. تو پھر آپ تعلیم جو وہ پرائیویٹ کرتے رہے؟ وہ میں نے پرائیویٹ, بی اے ایم اے بھی میں نے پرائیویٹ کیا, ایم اے بھی پرائیویٹ کیا. ٹھیک ہے. تو آپ لیکچرر کب بھرتی ہوئے؟ لیکچرر میں 73 میں. 73 میں ہوا. یہ تھا لیکچرر میں بھی یہ کہ آپ کو کون سے سرکاری ذمہ داریاں ملتی رہی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ لیکچر بننے سے پہلے یہ ہے کہ میں نے ہمیں کوئی جاب نہیں ملتی تھی اس زمانے میں نا. پھر میں نے بی ایڈ میں ایڈمیشن لے لیا. ٹھیک. یہاں ملتان میں. تو میں نے پہلی دفعہ دیر کے بعد مجھے ایک ادارہ ملا, تو پنجاب میں میری پہلی پوزیشن آئی. تو اس کے بعد بھی مجھے نا کوئی جاب نہ ملی, تو میں نے حنیف رامے کو خط لکھا. میں نے کہا جی جو ہماری روایت ہے نا ہماری یہاں کی گورنمنٹ کی جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو ٹاپ کیا کرتا تھا نا بی ایڈ میں, اس کو سینٹرل ماڈرن ہائی اسکول میں جاب آفر کی جاتی تھی بہت. اور میں 5-6 ماہ سے جو ہے نا یہاں فارغ بیٹھا, مجھے کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. انہوں نے وہ خط سیکٹری کو بھیج دیا اور مجھے خط لکھ دیا کہ میں نے سیکٹری کو خط بھیج دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر نا ایک میں لیکچرر کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا میں نے خود تو, لیکن وہ پھر لیکچرر میں جب انہوں نے انٹرویو کیا تو اس میں میری سلیکشن ہو گئی. وداؤٹ پی سی ایس ایگزام. وداؤٹ پی سی ایس ایگزام. نہیں, ایگزام نہیں ہوا. صحیح. ایگزام نہیں ہوا تھا, لیٹر ایگزام نہیں ہوا تھا. وہ ایک بیچ ہی ایسا تھا جس کو انہوں نے رکھ لیا. اچھا. ویسے رکھ لیا. وہ 73 میں اپنا اکتوبر 73 کی بات ہے. اس میں پھر نا میری بھی اپوائنٹمنٹ ہو گئی, میرے نام بھی لیٹر آ گیا, میرے نام بھی آ گیا. تو میں پھر نا اور ملتان میں آ گیا, اسی ایجو کالج میں آ گیا. ٹھیک ہے. گڈ. پھر 75 میں جو ہے نا پبلک سروس کمیشن کے میں جو اس کی ہونی تھی, یہ 73 کی بات ہے. 75 میں مجھے نا پبلک سروس کے گیا تو میں پھر حنیف رامے وزیر اعلیٰ سے میں ان سے ملا. تو میں نے کہا جی صاحب میں آپ نے کہا تھا تو میں ہو گیا. تو بہرحال اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے لیے, تمہارا چونکہ کیریئر بہت اچھا تھا, میں نے سیکٹری کو لکھ دیا تھا, اس نے جو کچھ کیا یا جو تم نے کیا ہوگا. تو پھر آپ پرنسپل رہے؟ ہاں, میں نے وہ مطلب لیکچرر ہو گیا نا. ہاں نہیں, میں یہاں لیکچرر رہا, اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر رہا, ایسوسیٹ پروفیسر, ڈائریکٹ سلیکشن میری ہوئی. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی. ہاں. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں کے پرنسپل نے مجھے کہیں جانے نہیں دیا. میرا کریکٹر اور بہاولپور میں آزاد کرتا تھا کیونکہ میرا ڈومیسائل بہاولپور تھا اور میں خواہش بھی بڑی تھی بہاولپور جاؤں. لیکن پرنسپل نے مجھے خورشید نے جانے نہیں دیا. وہ تقریریں کیا کرتے تھے ریڈیو اسٹیشن پر, اور میں ان کو دیکھ کے دیا کرتا تھا, یا ان کو ریہرس کروایا کرتا تھا, یا پھر لے کے بھی جایا کرتا تھا. اس لیے وہ اپنے بچوں کی طرح مجھے پیار کیا کرتا. تو یہاں پھر ایسوسیٹ پروفیسر ہوا تب بھی میری خواہش تھی, لیکن وہ یہی رہا پھر. تو اسی کالج میں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اس نے ایک اچھا کام کیا. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ اس نے مختار مسعود جو تھے نا ہمارے بیوروکریٹ, آواز دوست والے, یہ جب وہ ایران میں تھا نا تو اس وقت ایران میں انقلاب آیا, تو یہ اس وقت ایران میں تھا. ہاں, لوہ ایام اسی مشاہدات پر مبنی مشاہدات. اس نے ان کو جو ہے کنٹرولر اتھارٹی کا بورڈ کنٹرولر کا چیرمین بنا دیا. ٹھیک. خدا جانتا ہے کہ اس نے نا مختلف نام لیے, 20-25 نام لیے. پھر ہماری انٹیلیجنس کی مجھے بلا لیا. اچھا. مجھے بلایا بورڈ, میں آیا نا, میں ان کے
2 سینٹروں کا جو اپنا انسپیکٹر تھا. ہاں. تو جمعے کے دن میں 13 مارچ کی بات ہے میں آیا تو انہوں نے کہا کہ بھی بورڈ آفس سے چیئرمین کے 2-3 فون آیا کہ فوراً مجھے ملے. میں نے چیئرمین نے رپورٹ لینی ہوگی اور کیا کرنا ہے. اچھا پھر فون آیا, میں نے کہا بھی جمعہ ہے, جمعہ ہی پڑھوں گا, کھانا کھاؤں گا, میں 4 بجے آؤں گا. صحیح. تو میں 4 بجے پھر میں گیا. ٹھیک ہے. تو چیئرمین صاحب مجھے کہنے لگے کہ چلو اصل کا ٹائم ہو گیا ہے. پچھلا کنٹرولر بھی تھا تو اس کو لے کر کہتے ہم کہتے ہیں چلو نماز پڑھنی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھنے گیا تو مجھے واپسی پر مجھے کہ آپ اندر جائیں. میں اندر گیا, میرے سامنے فیکس آیا. اچھا, سامنے فیکس آیا میری کنٹرولر شپ کا. واہ بھائی واہ. ہاں جی, اللہ جانتا ہے نہ ہم نے اپلائی کیا اور میں ہی یعنی پورے پنجاب میں ایسے ہوا. بہت کو یعنی جس نے کسی نے بھی اپلائی نہیں کیا, مختار مسعود نے نام لیے, انٹیلیجنس کر کے اس نے فائنل کیا, جن کو فائنل کیا وہی ہوا. پورے پنجاب میں بہترین سلیکشن ہوئی تھی اس کی. زندہ باد. تو اس میں پھر کنٹرولر ملتان بورڈ ہو گیا. اچھا 3 ماہ کے بعد نا چیئرمین سے جو نا غلطی یہ ہو گئی کہ رزلٹ جلد لیٹ کر دیا. چنانچہ چیئرمین کو فارغ کر کے اس سے پوچھا, وہ ذمہ دار بھی آپ کو مل گئی. وہ چیئرمین ہی مجھے بنا دیا. اس طرح کا ملتان بورڈ کا چیئرمین ہی میں رہا. میں نے پھر بڑے اچھے کام اپنے دور میں, وہ جو رکے ہوئے کام تھے نا بڑے پرانے, اور جو مثال کے طور پر سندھ کے اسٹوڈنٹس کی جو تھی نا مائیگریشن بہت مشکل تھی. صحیح. اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں 9th کلاس میں بچے سندھی پڑھتے تھے, 10ویں میں اردو پڑھتے تھے. اچھا اب یہ تھا کہ وہ ہمارے یہ پنجاب میں KPK میں اور بلوچستان میں یہ تھا کہ یہ چونکہ وہاں انہوں نے سندھی پڑھی ہوئی ہے, اس لیے ان کو یعنی ان کو پھر 9th کلاس دوبارہ کرنی پڑتی تھی, دوبارہ پڑھنے. میں نے جب وہ دیکھا نا ہماری جو اپنا ایک ہوتی ہے نا بورڈ آف چیئرمین کمیٹی پنجاب PBC کی میٹنگ, یہ ABCC کی میٹنگ, آل پاکستان بورڈ کمیٹی آف چیئرمین, اس میں گیا تو میں نے وہ فائل نکالی. جب فائل نکالی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو بیچارے ان بچوں کی ماں سے مسئلہ ہے جس طرح آپ امپلائی ہیں سندھ میں چلے گئے, میں امپلائی میں چلے گیا, میرے بچوں کا مسئلہ. وہاں وہ 9th میں سندھی پڑھتے تھے, یہاں آ کر دوبارہ 9th کرتے تھے. پھر میں 9th اور 10th کی بائیفرکیشن میں نے کروائی. گڈ. بورڈوں میں 9th اور 10th کی بائیفرکیشن میں نے کروائی ہے, اور اس طریقے سے میں جنے پھر. اچھا جی, آپ کو لکھنے کا شوق بچپن سے تھا؟ آپ کے مضامین یا کتابیں بہت ہیں؟ یہ ہے کہ لکھنے کا شوق, پڑھنے کا شوق بہت تھا. پڑھنے کا زیادہ تھا. پڑھنے کا شوق تھا. میں نے یعنی 5ویں 6ٹھی کلاس میں 7ویں کلاس میں اردو تھا. میں نے یہ حنیف رامے کا نصرت تھا, یہ بھی میں نے جاری کروایا ہوگا. یہ بھی آپ مجھے جب کوئی پیسے ملتے میں وہ کوئی سالہ جاری کر, آئین میں نے جاری کروایا, اور چٹان میں نے جاری کروایا. چٹان بھی اردو ریڈر ڈائجسٹ بھی پڑھتا رہا ہوں. اور میں نے جتنے ناول ہمارے اپنے لائبریری میں تو وہ سارے میں نے پڑھ لیے. خاتون کے افسانے بھی میں نے پڑھے, رشید اختر ندوی کے ناول پڑھے, نسیم اجازی کے ناول پڑھے, اور عبدالحلیم شرر کے ناول پڑھے. اس سے میری لفظیات بہت اچھی ہوئی, یعنی میری یعنی نا ڈکشن بڑھ گیا, ووکیبلری لفظیات, میری اسٹائل بہت اچھا بڑھ گیا نا. تو میں نے اس وقت بھی جب کبھی لکھا ہے نا تو بہت اچھا پسند کیا گیا. اچھا, آپ نے کتنی کتابیں اس وقت ٹوٹل لکھ چکے ہیں؟ میرے خیال میں 25-26 کتابیں ہوں. 26 کتابیں ہیں. ساری ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے؟ نہیں, کوئی ساری کچھ ریسرچ کی ہے, تنقیدی ہیں. اب جو ہے نا وہ تخلیقی. اچھا, تخلیقی بھی ہے. وہ افسانے ہیں, نثر ہے, شعری؟ نہیں, وہ افسانے میں نے لکھے نہیں. کیا یا تو میں نے لکھے تھے اپنا یہ جو ہوتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں وہ خاکے, یہ خاکوں پر ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مکالمات ہیں, جس طرح سقراط کی صدارت میں عالم خواب کا مجلسی مکالمہ, یہ جو ہے کارل مارکس کے ساتھ مکالمہ, کارل مارکس اور اہل نظر کے ساتھ مکالمہ, یہ میری کتابیں, اور یہ بہت پسند کی. بہت پسند کی. اچھا, آپ نے خبریں اخبار میں بھی اپنا ادبی صفحے پہ بڑا کام کیا ہے. وہ اس طرح ہوا تھا کہ میں نا خبریں میں مجھے نا شمشاد صاحب ہوتے تھے وہاں. شمشاد صاحب. اچھا, انہوں نے کہا کہ تم نے ملتان پر کام کیا ہے, تو ملتان پر ہمیں آرٹیکل دیا کرو. وہ میرے پاس آیا کرتے تھے جناب. ٹھیک ہے. تو میں ان کو آرٹیکل لکھ کے دے دیتا. ابھی میں جاب میں ہی تھا, مجھے کہنے کا یار تم شام کو ہمارے پاس آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے شوق بھی تھا. میں نے جب نا BA کے بعد کراچی گیا تھا, اور میں نے کوشش کی تھی کہ میں جنرل میں میری ایڈمیشن ہو جائے, لیکن میں لیٹ بہت ہو گیا تھا. صحیح. تو اس لیے وہ ایڈمیشن نہ مل سکی.
تو میں نے کہا چلو انگریزی میں بھی کوشش کی لیکن نہ مل سکی، تو پھر میں نے کہا چلو یار یہ شوق پورا کر لیتے ہیں. اس نے کہا شام کو ہمارے پاس آ جائے کرو. میں خبریں میں جانے لگ گیا. پہلے تو ان کا شمشاد صاحب کا جو ہے نا وہ اپنا ہوڑ تھا، جو مرضی آرٹیکل لگاتے جو نہ لگاتے. وہ ایک دن مجھے اپنا ہمارے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے گمن صاحب، وہ مجھے ایک دن میں باہر بیٹھے ان درختوں کے نیچے بیٹھے تو مجھے کہنے کے مختار صاحب یہ مضمون جو ہے نا یہ لگا دینا اپنی صفحے میں. میں نے کہا سر یہ تو شمشاد صاحب سے پوچھنا پڑے گا. کہتے کیوں؟ اچھا. میں کہا ان کے پاس کیوں؟ انہوں نے اسی پر بلایا. تو میں نے آپ کو کہا تھا اس کو انچارج بنانا ہے، آپ اس کو کیوں صفحہ اپنے پاس رکھا ہوا؟ اسی وقت پھر کہا جی میں آپ کو دے. تو پھر میں وہ آزادی سے صفحہ میں نے کیا اور میں نے بڑا شوق وہ میں نے بڑا شوق. آپ کی وہ خدمات کے ہم خود گواہ ہیں اس کے حوالے سے. چلو ٹھیک ہے. بہرحال میں نے اس میں کبھی تخصیص نہیں رکھی، جس کا آرٹیکل آ گیا. اور میں نے کوشش کی کہ اپنے خطہ جو ہے نا اس خطے کو، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے لیے وقت دیا اور بہت ہی اپنی ذاتی زندگی اور وسائب کی قلمی خدمات کے حوالے سے جو ہے آپ نے رہنمائی کی اور میں معلومات دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. دل مولائی آپ سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. آپ بہت اہل قلم ہیں اور اہل قلم قدر کرتے ہیں. مجھے آپ سے مل کر ان سے مل کر بہت شکریہ. جی تابع صاحب کا بہت شکریہ. تابش تو ہمارے عزیزوں کی طرح ہے، بالکل کی طرح ہے. بالکل ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت کام کرتا ہے. بہت اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. بہت مہربانی. بہت شکریہ.